اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا اور آپ پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں رکھا ہے، ہر پریشانی سے نجات کا حل قرآن پاک میں رکھا ہے، ہر بیماری سے شفا کا علاج قرآن پاک میں رکھا ہے، بشرط یہ کہ ہم یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ جو بندہ یقین رکھ کے اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے تو رب کریم اس کی صداؤں کو سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرماتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سورۃ الکوثر جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے بہن بھائیوں نے اس سورت کے بارے میں ٹیسٹ کیا ہے اور بتایا کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ اکابرین کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اتنا مال ملے گا کہ آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں گے، اور شیئر کرنے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ عمل نہ صرف آپ کے گھر میں برکت لائے گا، اس کے برعکس یہ آپ کے پڑوس کے لوگوں میں بھی خوشحالیاں لائے گا۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، جو ایسی بابرکت صورت کا عمل ہے جس کے فضائل و برکات بہت ہی زیادہ ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ کے کلام میں اور اس صورت کے فرض میں کیا طاقت ہے، اور اس کی برکت سے رستہ کیسے کھلتا ہے، اور غیبی مدد کس طرح ملتی ہے، ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونے کے لیے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی پریشانی ختم ہوگی، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، چاہے وہ گھریلو پریشانی ہو یا کوئی باہر کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اگر کسی پریشانی کا آپ کو سامنا ہو بھی جائے، سامنا کرنا بھی پڑ جائے، تو اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ مشکلات آ جاتی ہیں اور آپ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کو یاد رکھیں گے اور یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے حالات بدلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ کے دن پھر جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کے لیے رزق اور دولت کے دروازوں کو کھول دے گا، اور غیبی مدد کے دروازے کھول دے گا، اور اتنا عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ رب کریم وہاں سے آپ کو دولت اور رزق بھی عطا کرے گا۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہے بس اتنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس وظیفے کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ یاد رکھیں جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی بڑی فضیلت والا دن ہے، اور ان مقدس دنوں میں جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے،
اور پھر آپ اللہ کے آگے اپنی پریشانیوں کا اظہار کریں گے تو رب کریم آپ کی غیبی مدد ضرور فرمائے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے آپ کو ضرور ملے گی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کو ویسے بھی بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، بڑے مقام حاصل ہیں، اور یہ دن بڑے ہی مقدس اور عظیم الشان ہیں۔ تو آپ نے ان دونوں دنوں میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ چاہیں اس عمل کو روزانہ کر لیں، جو لوگ روزانہ یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن اس وظیفے کو ضرور کریں اور اپنی مشکلات، پریشانیوں کو ختم ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو رزق اور دولت ملے گا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد کرے گا، دنیاوی مقاصد میں بھی کامیابیاں ملیں گی، آخرت میں بھی آپ کے بہت زیادہ درجات ہوں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز تہجد میں بھی کر سکتے ہیں اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز تہجد میں یہ وظیفہ کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہے، اور اگر نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ کریں گے تو پھر بھی بہتر ہے۔ اگر آپ نماز تہجد میں یہ وظیفہ کریں گے تو 4 رکعت نوافل نماز حاجت کے ضرور ادا کریں۔ نماز حاجت کے ادا کر لیں یا پھر نماز تہجد کے ادا کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن تہجد کے وقت اگر یہ وظیفہ کیا جائے تو بہت ہی زیادہ افضل ہوگا۔ اور جو لوگ نماز تہجد میں یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد، نوافل آپ نے نہیں پڑھنے، نماز فجر کے بعد بس آپ نے تسبیحات ہی پڑھنی ہیں، لیکن نماز تہجد میں آپ نے نوافل بھی پڑھنے ہیں اور تسبیحات بھی پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، چاہے نماز تہجد میں پڑھیں یا نماز فجر کے بعد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 133 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ ہر بار آپ نے سورۃ الکوثر کو بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر 133 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کے صفاتی نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا پڑھنا ہے۔ 133 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، 100 مرتبہ یا رزاقو پڑھ لیں، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور اپنے منہ کو بھی آپ نے آسمان کی طرف کر لینا ہے، یعنی آپ نے آسمان کو دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی حاجت کے لیے اللہ کے آگے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کسی کمرے میں وظیفہ کر رہے ہیں پھر بھی آپ نے چھت کی طرف دیکھ کر، یعنی آسمان کی طرف دیکھ کر ہی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے منہ کو آسمان کی طرف کر لینا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، میری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما۔ مولا میں عاجزی کے ساتھ تجھ سے مانگ رہا ہوں، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہا ہوں، مولا تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، مجھے ضرور عطا فرما۔ اللہ رب العزت اپنی شان شایان کے مطابق آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اللہ کے خزانے لا تعداد ہیں، وہ خوش ہے جتنا تم سے اتنا ہی تمہیں عطا کرے گا، اور اسے خوب مانگو، بہت زیادہ مانگو اور مانگنے کا عمل جاری رکھو،
جب تک آپ کا مسئلہ نہ حل ہو جائے اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور پھر اپنی دعاؤں کے اثرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن لازم کریں، اور اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت اور خواہش ہے یا دعا نہیں قبول ہو رہی تو مسلسل اس عمل کو 7 دن تک جاری رکھیں۔ جمعرات کے دن اس عمل کو شروع کریں اور جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو ختم کریں، اور پھر اللہ کی رحمتیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وظیفے کے دوران آپ صدقہ خیرات ضرور کریں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔